بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تحریر میری نظر سے گزری ہے، اور یہ تحریر اس پہ عنوان ہے کہ پیر امین الاسناد کے ترجمان کے بیانیہ پہ مفتی محمد شاہد عمران جلالی کا ایک جاندار تبصرہ۔ یہ حضرت صاحب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، اور حضرت کی میں نے تحریر پڑھی ہے، تو تحریر میں پہلے تو میں نے یہ سمجھا بھئی شاید یہ الفاظ کی غلطیاں پرنٹنگ میں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی غلطی ہو پرنٹنگ کی۔ لیکن جب میں نے اسے بغور پڑھا تو دیکھا کہ حضرت تو نام کے مفتی ہیں، بہتر یہ تھا اپنے نام کے ساتھ یہ مختی لکھتے، مختی، میم خا نقطے والی طا اور یا، کیونکہ حضرت نے جو خطاؤں سے بھری ہوئی یہ تحریر لکھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی بھی 6-7 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ بھی نا اس طرح کے الفاظ کی یہ غلطی نہیں کر سکتا جو ان مفتی صاحب نے کی ہیں۔ مفتی صاحب کا جو جاندار تبصرہ ہے اس کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی کم مختی زیادہ ہیں۔ حضرت نے لفظ شق، جو شین اور قاف ہوتا ہے، 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے، اس کو حضرت نے شین اور کاف، جس کو پنجابی اردو میں کیاف بھی بولتے ہیں، شک لکھا ہے حضرت نے، اس کو شک بنا رہے ہیں۔ یہ حضرت کی علمیت ہے اور یہ جاندار تبصرے فرما رہے ہیں۔ اور حضرت نے لفظ زحمت، جو زا حا میم اور تا ہوتا ہے، اس کو حضرت نے زال کے ساتھ، اور پھر ہا بھی، جس کو پنجابی میں لوری ہا بولتے ہیں، وہ آگے ہا اور میم اور تا لکھا ہے، زا کی بجائے زال کے ساتھ، اور ہا بھی کون سی، ہا لوری، اس کے ساتھ جناب انہوں نے یہ زحمت لکھا ہے جی۔ اور حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، فرمانا آپ نے چاہا تھا وقعت لکھوں، وقعت، اور وہ ہوتا ہے واو قاف عین اور تا، اور حضرت نے اس کو لکھا ہے واو قاف اور تا، اور واو پر ماشاءاللہ آپ نے بڑا تردد فرماتے ہوئے پیش بھی ڈالی ہے جی۔ تو یہ حضرت کی علمیت ہے، جن کو لفظ شق لکھنا نہیں آتا، لفظ زحمت لکھنا نہیں آتا، لفظ وقعت لکھنا نہیں آتا، وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تھوک کر چاٹنا۔ حضرت یہ محاورہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوک کر چاٹنا یہ ہوتا ہے، پہلے کسی بندے پہ لگاؤ کفر کا فتویٰ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو دھڑلے سے وہاں پہنچ جاؤ اور جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے، اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کو بولتے ہیں تھوک کر چاٹنا۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ تصویریں دیکھ لیں کہ جس میں وہ حضرت جن کو آپ نے نہ جانے کیا کیا بنا کے پیش کیا، میں یقین مانے ابھی بھی میرے دل میں ان کے لیے عزت کے پہلو ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جو اپنے نام کے ساتھ آپ مفتی لکھتے ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ وہ قبلہ محترم جو ہیں وہ پہلے لگاتے ہیں مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کفر کے فتوے، اور پھر جب وہ کافر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ کے لیے، جناب اس کی نماز جنازہ کے لیے حضرت دوڑے دوڑے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جناب میں یہی کہوں گا کہ اب آنسو بہا رہے ہیں یا تصفے بہا بہا کے جناب ان کے لیے وہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا یہ محاورہ ٹھیک کر لیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جناب فلاں کے ساتھ جواد نقوی کے نام کے ساتھ صاحب لکھا، تو حضرت بے شمار تحریریں آپ پڑھ لیں علماء اہل سنت کی، مناظرین اہل سنت کی، جنہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بھی اور تحریر کرتے ہوئے بھی، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی لکھا ہے، اور بے شمار ان گستاخوں کے ناموں کے ساتھ
ایک یعنی لفظ صاحب لکھ دینے سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. تو ذرا غور میں آپ کدھر جا رہے ہیں حضرت؟ آپ کو کیا پرابلم بن گیا ہے؟ تو بھیڑے کے ساتھ تو لگتا ہے آپ کو کوئی چونکہ ایک بھیڑا فوبیا ہو گیا ہے نا آپ کو. بھیڑا کا نام سنتے ہی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیڑا سنتے ہی آپ کے ہوش و حواس جو ہیں وہ کہیں پتہ نہیں اور گھاس چرنے چلے جاتے ہیں. تو آپ مہربانی فرمائیں پہلے املا اپنی درست کریں. پرائمری ایسے کریں آپ دوبارہ فرما لیں. مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑھیا جا رہی تھی، سامان اٹھایا ہوا تھا، تو راستے میں ایک بندہ کھڑا تھا، تو اس نے کہا یہ اماں جی یہ سامان مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں. تو اس نے سامان اٹھا لیا جی. تو وہ چلتے چلتے اس نے بڑھی اماں کو پہنچایا. راستے میں باتیں ہوتی رہی. بڑھی اماں بڑی خوش ہوئی. جب منزل مقصود پہ پہنچی تو وہ بندہ ڈی سی تھا، لیکن بڑھیا کو تو نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے جو میرے ساتھ اتنی نیکی کر رہا ہے. تو بڑھیا نے وہاں پہنچ کے منزل مقصود پہ پہنچ کے اس کو دعا دی، جا پتر تو میرے نال نیکی کیتی ہے، اللہ تعالیٰ پٹواری لا دیا. تو اب کتنے پٹواری، کتنے گرداور، کتنے تحصیلدار اس ڈی سی کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن بڑھیا کو کیا پتا تھا؟ بڑھیا نے کہا جا پتر میری دعا اللہ تعالیٰ پٹواری لا دیا. تو جناب میں بھی وہی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ تسی جناب جاؤ پہلے جا کے پرائمری کرو اور اپنی املا ٹھیک کرو. حضرت جے نہیں سمجھ آئی تو اتھا جاؤ تو انشاءاللہ تم تھوک کر چاٹنے دا محاورہ بھی وہ سمجھا دے سن پرائمری سکول دے استاد. تو تواڈی جناب اوکھے کر دین گے. ایڑا تواڈی تون آئی ہوندی ہے تو تساں کرنی ہوندی ہے نا کوئی نہ کوئی. تو شگوفہ کچھ عرصے بعد چھوڑنا ہوندا تو بکواسات کرنے ہوندے نا. خدا دا خوف کرو. تون اگے بھی سمجھایا ہے میں اے بندے نے پتر بنو تو اے جے کام نہ کرو. تحریر لکھنی تنوں آوندی نہیں، الفاظ لکھنا دا تن سلیقہ نہیں، املا تیری درست نہیں، تو بنے ہوئے ہیں تو ٹکٹ ہولڈر. اس تو بعد دسیا کون تو ووٹ کتنے لے؟ ہر چوتھے دن تو اٹھدا تو جناب اٹھ کے بھیرا شریف تو پیر امین الاسناد تو پیر امین الاسناد اشرف آصف جلالی صاحب کو پتہ کر حضرت کیا کیتا ہے؟ کفر دا فتویٰ بھی لائے تو جا کے اس کافر دی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے جی. تو دوبارہ تجدید ایمان کیتی ہے کوئی نہ، یا اس تو رجوع کیتا نے کہ کوئی نہ؟ پہلے یہ پتہ کر. تھک کے چاٹنا کوئی نہ شرم ہے تن حیا ہے. اٹھنا تو جناب بھیرا شریف دے خلاف بک بک کرنی شروع کر دینا. تو بن بندے دا پتر تو کر پرائمری دوبارہ. اس تو بعد اپنے نام نال مفتی لکھی. تو مفتی بنیا کدوں ہے یار؟ اے 3-4 الفاظ تے میں تیری تحریر چو کر کے تین دستے. باقی تے چلو میں آکھتا چلو جی پرنٹنگ دیاں غلطیاں جی انہوں پتہ کو نہیں جی. جنہوں اے لفظ لکھنے نہیں آوندے وہ بنے ہویا مفتی جناب تے ٹکٹ ہولڈر. کو حیا کر یار. ٹھیک گل کرن بھیرے شریف والے تاں بھی تنہاں دے مگر لگا ہویا. دین تے جناب آخنا چاہیے جی بڑی چنگی گل ہے. خدا دا خوف کر، تھک کے چٹ جا. تو رہ گئی گل نماز جنازہ کسے شیعہ دی یا کسے گستاخ صحابہ دی. بھیرا شریف والے وہاں جو تھا پڑھایا یا پتہ نہیں تو کیا پڑھدا پیا. بالکل میں تحقیق کیتی، بالکل چٹا کوڑ ہے جڑا تو ماریا. تو قرآن پاک کیا دا لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا دا خوف کر یار. کس جا کے نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ میں باضابطہ پوچھا، باقاعدہ خود پوچھا میں نعیم الدین صاحب کو لو جناب تساں کوئی گئے ہو نماز جنازہ جا پڑھائی ہے؟ حضرت صاحب نے تون بھیجا یا کوئی اور بندہ گیا کسی شیعہ دی نماز جنازہ؟ انہوں نے آخیا جی نہ سن پتہ نہ ساڑے وہم و گمان اچ اے مفتی شاہد صاحب کو تھوڑا پھوپھی دا پتر تک کھلوتا ہویا جڑے ویدا پیا جناب کہ کون گیا کون نہیں تے کون مویا کہڑا شیعہ تے کس نماز جنازہ دی پڑھی تے کہیں پڑھائی. یار کوئی تو شرم ہے یا کوئی نہیں. چٹے کوڑ مار رکھ دیو، گٹے جوڑ کے مار دیو پہ. ثبوت ہے تیرے کو تو ثبوت لے کے آؤ. نہیں تو مفتری دی سزا تیرے اتنے تن پتہ نہ کہ مفتری دی سزا وہ تیرے اتنے لاگو ہوندی. ہوں حیا کرو یار.